ہماری 58 آیت تک کمپلیٹ ہو چکی ہے سورۃ الانفال۔ اختتام کی طرف ہم آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آدھی سے زیادہ کافی کور ہو چکی ہے۔ الدرس الثالث حصہ الف سورۃ الانفال آیت 59 آج ہم شروع کریں گے۔ کافی اہم آیات، ساری ہی آیات دیکھیں تو کافی اہمیت رکھتی ہیں۔ بسم اللہ کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں پہلے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور لا نہیں، یحسبن الذین گمان کریں وہ لوگ، خیال کریں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سبقوا سبقت لے گئے، جیت گئے، بھاگ نکلے، انہم بے شک وہ، لا نہیں، یعجزون وہ عاجز کر سکتے، وَأَعِدُّوا اور تیار رکھو، لہم ان کے لیے، کس کے لیے؟ دشمنوں کے لیے، مَسْتَطَعْتُم جو استطاعت رکھو تم، من قوت قوت میں سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَیْلِ اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار صحیح تیار کیا رکھنا ہے، بندھے ہوئے گھوڑے سواری کے لیے ہوتے ہیں نا گھوڑے۔ ترہبون تم ڈراؤ گے، بہی ساتھ اس کے، عدو اللہ اللہ کے دشمن کو، وعدوکم اور تمہارے اپنے دشمنوں کو، وآخرین اور کچھ دوسرے، من دونہم ان کے علاوہ، لا تعلمونہم جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے، وما اور جو تنفقوا تم کچھ خرچ کرو گے، من شیئن کوئی چیز، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یوفا پورا پورا دیا جائے گا، الیکم یا لوٹایا جائے گا یا دیا جائے گا، الیکم تمہیں، وانتم اور تم، لا تظلمون نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے۔ صحیح، یہ دیکھیں یہ آیت بہت اہم ہے جنگی کی صورت میں جو ہماری تیاریاں مسلمانوں کو کرنی چاہیے اس سے ریلیٹڈ، اس سے متعلق ہے یہ آیات۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ جیت گئے ہیں، وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ سبقت لے جا چکے ہیں، اور اگر ان کی طاقت زیادہ تھی یا ان کی تعداد زیادہ تھی اور دیکھنے میں وہ بڑے فونفاں والے لگ رہے تھے تو وہ یہ نہ گمان کریں کہ وہ سبقت لے گئے یا مسلمانوں سے بچ کے بھاگ گئے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور وہ مسلمانوں کو اور اللہ کو، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہے بیسیکلی، اگر صحیح ایمان ہے تو یہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ نہیں، ہمارا ساتھ، تو ہم مسلمان کب صحیح ہیں یہ بھی تو دیکھیں نا، ہمارا ایمان کس لیول کا ہے، اور اس دور کے جو صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کا ایمان کس لیول کا تھا، اس کو بھی تو تھوڑا کمپیئر کرنا چاہیے۔ تو وہ سبقت کافر جو ہیں کبھی بھی مسلمانوں سے جیت نہیں سکتے، اور اگر مسلمان صحیح ہوں، صحیح ایمان ان کے دلوں میں ہو تو، کیونکہ اللہ مسلمانوں کے ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ان مومنوں کو عاجز بھی نہیں کر سکتے، یہاں صاف بتا دیا گیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 60 کے اندر حکم دیا گیا کہ جنگی تیاری میں ہمیں کیا کرنا ہے، مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ اللہ اللہ بس کرتے رہیں، توکل الی اللہ کا کہیں پہ بھی یہ مطلب نہیں۔ ہم نے پیچھے 2 دفعہ پڑھا کہ توکل الی اللہ ہو، اللہ کے اوپر توکل ہو، تو مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ تو اللہ پہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں اور جنگیں جیت جائیں، ایسا کہیں نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر صاف طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے کیا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور کیا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ تیار رکھو ان کے لیے، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، مَسْتَطَعْتُمْ جو تم استطاعت رکھو، یعنی کہ اپنی استطاعت بڑھ چڑھ کے جو بھی استطاعت ہے اس حد تک تمہیں تیاری کرنی ہے۔ کس چیز کی تیاری کرنی ہے؟ کافروں سے مقابلے کے لیے، من قوت قوت میں سے۔ اب یہ ہے اپنی جسمانی، اس میں 2 طرح کی قوت میں دیکھیں آپ 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہے فزیکلی، اپنے آپ کو فزیکلی اینڈ مینٹلی، ناٹ اونلی دا فزیکلی، مینٹلی بھی، اپنے آپ کو فزیکلی اور مینٹلی اس حد تک تیار رکھنا ہے کہ ہم کافروں سے ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہوں، اور روحانی طور پہ بھی۔ بلکہ 3 چیزیں اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کرتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں ہیں قوت کے اندر۔ ہماری فزیک اتنی اچھی ہو، اتنی اعلیٰ ہو کہ ہم کسی سے مقابلے کے قابل ہوں، ہم تو ذرا سا کام اوور کر لیتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، مس ذرا سا لکھوا زیادہ دیتی ہیں ہمارے ہاتھوں میں درد ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا اس طریقے سے، زیادہ مس کچھ سمجھا دیتی ہیں تو ہمیں سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے، ہمارے نہ دماغ میں قوت ہے نہ ہمارے ہاتھوں میں قوت ہے، دعوے ہمارے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا اس طریقے سے، دعوے ہم اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ارے بھائی جان ہم میں ہوگی تو ہم دیں گے نا،
جب جان ہی نہیں ہے تو ایسی جان کا کیا فائدہ، جب ہمارے اندر قوت ہی نہیں ہے الٹی سیدھی غذائیں کھا کھا کے۔ تو مسلمانوں کو کیا حکم ہے، اور خاص فوجیوں کو، کہ اپنی فزیک دیکھیں، فوجیوں کی ٹریننگ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور کس طریقے سے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، ان کی ٹریننگ کس طریقے سے کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ غور کریں کہ دیکھیں کہ ان کو بہت اس سے ٹرین کیا جاتا ہے، سردی گرمی بھوکا رکھا جاتا ہے، ہر طریقے کا انہیں وہ کیا جاتا ہے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہلا دیا جاتا ہے، گرمیوں میں مزید گرم اس میں کرا جاتا ہے، تاکہ وہ فزیکلی بہت اسٹرانگ ہو۔ پھر اس کے بعد مینٹلی بھی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، کمزور دماغ والے کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ اپنے آپ ہی کو نہیں سنبھال سکتے۔ پھر روحانی طور پہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، فذکر اللہ کثیرہ، کتنی دفعہ آیا تھا نا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تو اللہ کا ذکر جب کثرت سے کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تو ہماری روحانیت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز آئی، دیکھیں اب ایک اور چیز آئی قوت کے اندر، وَمِن رِبَاطِ الْخَیْلِ، اور بندھے ہوئے گھوڑے۔ اس دور میں جنگیں گھوڑوں پہ، زیادہ تر تو گھوڑوں پہ لڑی جاتی تھیں، اونٹ بار برداری کے کام آتے تھے، بار برداری کا مطلب ویٹ وغیرہ لے جانے کے لیے، سامان لے جانے کے لیے ادھر ادھر، اور گھوڑے جو تھے وہ سفر کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے، اور خاص جنگوں میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے۔ تو آج اس دور میں سواری اور اس کے لیے رباط الخیل تھے۔ آج کے دور میں کیا ہیں، آج کے دور میں آپ دیکھیں ٹرکس ہیں، جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، میرین ہیں، شپس ہیں، یہ ساری چیزیں، ٹینکس ہیں، جتنی بھی چیزیں جو سواری کے لیے اور اسلحے کو ادھر ادھر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اسلحے کی ترسیل کے لیے، وہ سب رباط الخیل میں آ جائیں گی۔ باندھے ہوئے گھوڑوں کا مطلب ہے گھوڑوں کی بھی فزیکلی بہت ٹریننگ ہوتی ہے، سخت، صحیح، انہیں بھی تیار کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کا ایک اشارہ سمجھیں اور گھس جائیں فوج کے اندر۔ تو ہمیں اپنی ذاتی قوت سے، مسلمان کو، فوجی کو اپنی آپ کو بھی قوت دینی ہے، اور اپنے جو ہمارے پاس چیزیں ہیں ساری، اس کو بھی ہمیں بڑھانا ہے۔ ہمیں سپر پاور کے پاس اگر ایٹم بم ہے تو ہمیں بھی ایٹم بم بنانا ہے، اس کے پاس کوئی اور ہے تو ہمیں بھی وہ بنانا ہے، صحیح، کیوں؟ تاکہ انہیں ہم ڈرائیں، ترہبون، انہیں خوفزدہ کریں۔ دیکھیں صرف خالی خلی دعووں سے اور باتوں سے تو کوئی نہیں خوفزدہ ہوتا نا، اس کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ کیوں سارے لوگ خاص پاکستان کے اتنے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، پاکستان ایٹم بم رکھتا ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ان سب چیزوں کو کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کے ذریعے کس کو خوفزدہ کرنا ہے؟ اللہ کے دشمن، ترہبونا، تم ڈراؤ، بھی ساتھ اس کے، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، کیونکہ انہوں نے اللہ سے ایک طرح سے ٹکر لی نا، اللہ کو نہیں مانتے، تو سب سے پہلے اس کے ذریعے ڈرایا جائے گا، اپنی قوت کے ذریعے کہ ہم اتنے پاورفل ہیں، پھر ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور سب کچھ ہے، ہم سواریاں اور ایسی ایسی چیزیں جدید ٹیکنالوجی رکھتے ہیں۔ اللہ کے دشمن کو سب سے پہلے ڈرایا جائے گا، وَعَدُوَّكُمْ، اور تمہارے اپنے دشمن کو، جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ہو ہمارا دشمن، تو ہمارے اپنے دشمنوں کو ڈرایا جائے گا۔ وَآخَرِينَ، اور کچھ دوسرے، مِن دُونِهِمْ، ان میں سے، یعنی کہ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو اوپر سے تو ظاہر نہیں ہو رہے ہوں گے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں یا تمہارے دشمن ہیں، لیکن وہ درپردہ دل سے تمہارے دشمن ہیں، صحیح، یہاں اس کا مقصد ہے۔ لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، یعنی کہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کی جو دشمنی ہے کھل کے سامنے آ جائے، کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے جب لڑائی ہوئی تو منافقین چھپے ہوئے دشمن تھے، بظاہر مسلمان تھے لیکن چھپے ہوئے تھے، تو ایسے دشمنوں کے اوپر بھی خوف تمہارا بیٹھ جائے، تمہارا روب بیٹھ جائے، تم اتنے زیادہ پاورفل ہو اور تم نہیں جانتے، لیکن اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں تم جو کچھ خرچ کرو گے۔ اچھا، یہ جو جنگوں پہ مال لگے گا فزیکلی اسٹرانگ بنانے کے لیے، مینٹلی اسٹرانگ بنانے کے لیے، پھر سواریاں اور یہ ساری چیزیں تیار کرنے کے لیے، اسلحہ تیار کرنے کے لیے مال چاہیے، خالی خلی زبانی دعووں سے تھوڑی ہو جائے گا کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا، بہت پیسہ چاہیے، بہت کچھ، تو اس کے لیے مسلمانوں کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں جب غزوات ہوتی تھیں تو صحابہ اکرام اپنے گھروں کے کتنے کتنے پورے سامان تک لے آتے تھے، تو جو کچھ تم خرچ کرو گے، آج کے دور میں بھی یہی ہے، جب کہتے ہیں کہ 65 کی جنگ ہوئی ہے
تو لوگوں نے عورتوں نے اپنے زیور اتار اتار کے سب صدقہ کر دیے تھے۔ ایسے ہی نہیں جنگیں جیتی جاتی ہیں، بہت کریج چاہیے اس کے پیچھے، صحیح، بہت زیادہ قوت چاہیے ہر لحاظ سے، مالی قوت بھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اب جب اللہ کے راستے میں جنگ ہو رہی ہے تو اللہ ہی کے راستے میں وہ خرچ کرنا ہوا نا، یہ تھوڑی کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا یا پانی کا انتظام کر دیا یا کوئی ایسا نہیں۔ پھر جنگ کے لیے بھی جو خرچہ ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ یوفا، یہ بہت خوبصورت ورڈ ہے، یوفا، پورا پورا دیا جائے گا الیکم تمہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روکے گا نہیں تمہارے مال کو، اللہ تعالیٰ تمہیں پورا کا پورا لوٹا دے گا، پورا پورا تمہیں واپس کر دے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، تم ذرا برابر بھی نقصان، ظلم کیا ہوتا ہے؟ نقصان دینا کسی کو، تم پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور نہ تمہیں نقصان دیا جائے گا۔ تم آج جو خرچ کرو گے وہ دنیا میں بھی اکثر لوٹا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے، اور آخرت میں تو واپس ملنا ہی ملنا ہے سود سمیت، یہ یاد رکھیے گا۔ 1 کے 10، 1 کے 7، صحیح، اور 700 تک جا رہے ہیں نا سورہ بقرہ میں، تو ایک بالی سے، ایک یعنی کہ دانے سے جو ہے وہ 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے، تو 700 ہو گئے۔ تھوڑا سا اگر کبھی وقت ملے تو ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پڑھا کریں یا سن لیا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا اللہ نے ہم سے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ اصل میں ہم اسلام کو، اپنے دین کو جانتے ہی نہیں، اگر ہم جان جائیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہو جائے، صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی جو بھی اس کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اسے پورا پورا لوٹا دیتا ہے، اسے اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتا۔ یہ ہماری ہی عادت ہے کہ اگر کوئی ہمیں دیتا ہے تو ہم اسے جمع کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں، اللہ نہیں اس طرح کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں تو سود سمیت، اور کیسا سود ہے، ہم کہتے ہیں نا سود حرام ہے، تو اس ورڈ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن نفع سمیت سمجھیں کہ نفع سمیت ہمیں لوٹا دے گا۔ لیکن وہی سود کا بیسک کانسیپٹ یہی ہے نا، بڑھانے، بڑھوتری، کہ ہم کچھ خرچ نہ کریں ایسا خاص اور ہمیں ملتا رہے، تو اس لیے یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں، صحیح۔ آگے دیکھتے ہیں۔